السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالین کا صفحہ نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت نمبر 168 ہے نا۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا، اگلی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سوائب کو حرام کیا تھا اور جیسے جانوروں کو۔ سوائب سائبتن کی جمع ہے، سائبتن قرآن مجید میں آیا ہے ایک جگہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، سانڈ، اسی طرح پر دنگے دو وغیرہ وغیرہ، بتوں کے نام پر چھوڑ کر کیا سمجھا جاتا ہے بھائی؟ اب وہ انسانوں کو کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کہہ کر بتوں کے نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں سائبہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا نا اس کو، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن وہ لوگ جو ہے اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کا جو ہے وقف شدہ ہے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، نازل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حرام کیا سوائب کو، اور اس جیسے مطلب بحیرہ وغیرہ بھی۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ ان میں سے جو زمین میں ہیں، یعنی ان جانوروں میں سے جو زمین میں ہیں۔ کیا ہے؟ حلال، یعنی کھاؤ حلال سمجھ کر، اس حالت میں کہ وہ حلال ہے، یہ حال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، حلالن کا لفظ حال ہے، یعنی حلال ہے وہ، اس واسطے کھاؤ۔ طیباً، پاکیزہ، تو مفسر کہتے ہیں کہ صفتن مؤکدتن، یہ حلال کی ہی صفت ہے جو تاکید کے لیے لائی گئی ہے، یعنی وہ حلال ہے اور پاک ہے، حلال ہے اور پاک ہے، لہذا کھاؤ۔ یا دوسرا یہ بتاتے ہیں مستلذن، حلال طیباً کہہ کر مستلذن مراد ہے، کیا مراد ہے؟ یعنی لذت والا، مرغوب، پسندیدہ، لذت والا، یعنی جو چیزیں حلال ہیں وہ تو حلال ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لذت والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لذیذ بنا، اس واسطے کھاؤ۔ چنانچہ بکرا، گائے، اونٹ، اسی طرح بھینسا، کلگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لذیذ ہے نہیں ہے؟ بہت لذیذ ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بھی بنایا ہے اور بہت مزیدار بھی رہتا ہے۔ جو لوگ جو ہے گوشت نہیں کھانے والے ہیں ان لوگوں کو کیا پتہ اس کا مزہ، ایسا ہی ہے غیر شادی شدہ کو ودیگا کی لذت معلوم نہیں رہتی، ایسے ہی جو لوگ گوشت نہیں کھائے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نہ بکرے کا مزہ معلوم رہتا نہ گائے گا، ایک مرتبہ اگر کھا لیے تو ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا مزیدار ہے۔ بہرحال یا لذت والا سمجھ کر۔ ولا تتبعوا خطوات، اور مت اتباع کرو نقش قدموں کی، خطوتن کی جمع ہے خطوات، کیا ہے بھائی؟ نقش قدم، نشانات قدم، پیروں کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ، عام طور پر یہ طریقوں کے لیے بولا جاتا ہے، کسی کا خاص طریقہ ہے تو دوسرے اس طریقے کو فالو کر رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ فلاں کے قدم کے پیچھے چل رہا ہے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خطواتی طرق الشیطان، مت اتباع کرو شیطان کے طریقوں کی، راستوں کی، طریق کی جمع ہے طرق، راستوں کی، ای تزیینہ، یعنی اس کی مزین کی ہوئی چیزوں کی، شیطان کسی چیز کو اچھی بنا کر پیش کر دیتا ہے، اس چیز کی جو ہے تم کو اتباع نہیں کرنی ہے۔ انہ لکم عدو، بے شک وہ ہے تمہارے لیے دشمن، مبین، کھلا ہوا، بین العداوت، یعنی جس کی دشمنی بالکل واضح ہے، کھلم کھلا ہے، چھپا کر دشمنی نہیں کر رہا انہیں، کھلم کھلا دشمنی کر رہا، آپس میں لڑا رہا اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف تم سب کو ابھار رہا ہے۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تو تم کو حکم دیتا ہے، وہ تو کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ حصر کا ترجمہ کر رہا ہوں، انما کا حصر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو وہ تو، یا تو ایسا ترجمہ کرنا، وہ تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، الاثم، سوء بول کر کیا مراد ہے؟ گناہ، اور کیا ہے آگے؟ تسنا ہے، والفحشاء، اور فحش کا، برائی عام گناہوں کے تعلق سے، فحش ایسی بے حیائی، کھلم کھلا جو گناہ ہوتے ہیں، بے حیائی والے گناہ، اس کو فحش بولتے ہیں۔ القبیح شرعا، القبیح شرعا، شرعی طور پر جو برا ہے وہ، مفسر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سوء بول کر ہر گناہ مراد ہے، اور فحش بول کر شرعاً جسے برا مانا گیا ہے اسے کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہو سکتا ہے آدمی اس کو ظاہری طور پر تو اچھا سمجھ رہا ہوں گا، جیسے جو آج کل جو لوگ زنا کو، بدکاری کو، یا جو ہے لو افیئرس، جو ناجائز محبتیں ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن شرعاً وہ اچھی ہے کیا؟ نہیں ہے، شرعاً بری ہے، اس طرح۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو تم، یعنی شیطان تم کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں
جو تم نہیں جانتے. کیا ہے وہ؟ ما سے مراد یہاں پہ نکالتے ہیں من تحریم ما لم یحرم غیرہ، اس چیز کو حرام کرنے کے سلسلے میں جو اس نے حرام نہیں کیا ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ مانے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہ کرنے کے بارے میں. شیطان جو بالکل الٹ حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں تم بیان کرو جو اللہ نے نہیں مقرر کری ہیں اور تم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہو، ویسا شیطان تم کو حکم دیتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، فحش کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ باندھنا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا وغیرہ کا مطلب یہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ الکفار، کافروں سے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے. ما کا بیان کیا ہے؟ من التوحید وتحلیل الطیبات، یعنی توحید کا اتباع کرو اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے کا اتباع کرو، پاکیزہ چیزوں کو کرنے کا اتباع کرو. تو کہتے ہیں وقالوا، وہ کہتے ہیں لا، نہیں، بل سے پہلے لا محذوف رہتا ہے کہ نہیں ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے. بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. الفینا وجدنا، الفینا کے معنی کیا ہے؟ وجدنا، ہم نے پایا ہے. علیہ، جس پر، ما اور علیہ ملا کے ترجمہ کریں گے، ہم اس بات کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. کیا ہے وہ ما کیا ہے؟ وہ باتیں من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت، اسی عبادت پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. وتحریم السوائب والبحائر، اور سائبہ اور بحیرہ جانوروں کے حرام کرنے کے سلسلے میں. سائبہ اور بحیرہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. سائبہ ایسے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے، بحیرہ بھی ایسے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے. تو کیا فرق ہو سکتا ہے سائبہ اور بحائر میں، سائبہ اور بحیرہ میں؟ دونوں میں فرق بس یہ ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ بحیرہ ہے. جس کا دودھ کیا ہے؟ ہاں، وہ بحیرہ ہے. اور جو جانور صرف بت کے لیے رکھ دیا گیا ہے وہ سائبہ ہے. تو سمجھ لیجیے مذکر سائبہ اور مؤنث بحیرہ. سمجھ آ گیا نا؟ تو اس طرح کے الفاظ. تو قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا اولو کانا، کیا، مانے کیا، اس کے بعد فعل محذوف ہے. یتبعونہم، کیا وہ ان کی اتباع کریں گے؟ کیا وہ ان کی اتباع کریں گے اگرچہ کہ وہ سمجھدار نہیں تھے؟ اگرچہ کہ وہ سمجھدار نہیں تھے. ولو کان آباؤہم، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا تھے. لا یعقلون شیئا من امر الدین، نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو دین کے معاملے میں. ولا یہتدون الی الحق، اور وہ نہیں ہدایت پاتے تھے حق بات کی طرف. اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہو، اچھی باتوں میں کرو، سمجھ میں آتا، لیکن ایسی باتوں میں اتباع کرتے ہو کہ جو بالکل ہی غلط تھی، جو بالکل ہی غلط تھی. نہ ان کو جو ہے کوئی سمجھ تھی، نہ ان کو دین کے بارے میں کسی طرح کی کوئی ہدایت تھی. نہ دین کی سمجھ تھی، نہ دین کی ہدایت تھی، حق بات کی ہدایت تھی. پھر بھی کیا تم ان کی اتباع کرو گے؟ تو یہ درحقیقت یہ بولنا ہے کہ باپ دادا اگر گندے تھے ہوں گے، کیا تم ان کی گندگی کے پیچھے چلو گے؟ باپ دادا اگر ظالم تھے، کیا تم ان کے پیچھے چلو گے؟ باپ دادا اگر زناکار تھے، بدکار تھے، شرابی تھے، تو کیا ان کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، بالکل نہیں چلنا. جیسے دیگر معاملات میں نہیں چلتے، ویسے دین کے معاملے میں تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو یہ حمزہ کے واسطے ہے بھائی انکار کے لیے. حمزہ کے لیے ہے انکار کے لیے. مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. والحمزۃ للانکار، اور حمزہ انکار کے لیے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اچھا، اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگ اچھا کرو یا برا کرو ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو اس کی قباحت شناعت یہاں معلوم ہو رہی. اچھی تقلید کی برائی بالکل نہیں ہے. اچھی تقلید کا مطلب یہ کوئی باپ دادا اچھا کام کر رہے ہوں تو اس اچھے کام کی اتباع کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا واتبعت ملت آبائی. بولا نہیں بولا انہوں نے؟ کیا بولا؟ میں اپنے باپ داداؤں کی ملت کا اتباع کرتا ہوں کیونکہ وہ ملت اچھی تھی، ان کا راستہ اچھا تھا. تو یہاں پر جو ہے صرف تقلید کا حرام ہونا ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ بری تقلید کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے. اچھی تقلید کی حلت دوسری جگہ سے بالکل موجود ہے. کہیں یہ آیت سے کوئی لوگ نکالتے دیکھو تقلید کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس سے تقلید کا حرام ہونا اس سے ثابت نہیں ہو رہا. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ بری تقلید. جو غلط راستے کی طرف جو ہے آنکھ بند کر کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اس کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے. اچھی باتوں کی تقلید تو بالکل صحیح ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اس سے بھی تقلید ثابت ہے، تم ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی تم ایمان لانے میں ان کی تقلید کرو، ان کے پیچھے چلو. ایسا سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. وَمَثَلُ،
اور مثال بول کر صفت مراد ہے الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ومن یدعوہم الی الہدی اور وہ لوگ جو ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ کس کی؟ ایمان والوں کی، دعوت دینے والوں کی اور کافر لوگوں کی. کافر لوگوں کی مثال اور ان لوگوں کی جو ان کو دعوت دے رہے ہیں. کافر لوگوں کی مثال دعوت دے رہے ہیں ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی ایک چرواہا ہے، وہ دائی کی طرح ہے، اور اس کے جو جانور ہیں وہ مدعو کی طرح ہیں، وہ کافروں کی طرح ہے. تو چرواہا انہیں کیا کر رہا ہے؟ پکار کر جانوروں کو بلا رہا ہے. تو جانور تو اس کی آواز سمجھ نہیں سکتے، سوائے پکار کے جانوروں کو کچھ محسوس ہوتا ہے کیا؟ انہیں کیا بول رہا ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور ان کی جو ان کو بلا رہا ہے ہدایت کی طرف، کمثل الذی ینعق اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو پکار رہا ہے، ینعق آواز لگا رہا ہے. جانوروں کو پکارنے کے لیے، جانوروں کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ. یسوت آواز دے رہا ہے، بما لا يسمع الا دعاء ونداء ان جانوروں کو جو نہیں سنتے ہیں مگر پکار اور آواز. مگر جانوروں کو کیا سمجھ میں آتا؟ ہاں ہوں یہ سمجھ میں آتا نا، یہ ہوتا نہیں ہوتا بس. اس کے علاوہ کیا سمجھ میں آتا جانوروں کو؟ آؤ چارہ ہے کھا لو، بتا آتی جان مرغی آتی کہ بیل آتا، اونٹ آتی، اونٹنی آتی. سمجھ میں آ گیا؟ ای صوتا لا یفهم معناه یعنی ایسی آواز کی جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. ایہم فی سماع الموعظۃ وعدم تدبرها کالبہائم یعنی وہ لوگ واعظ کو سننے میں اور اس پر غور نہ کرنے میں. عدم تدبر اس کو بولتے ہیں غور نہ کرنا. تدبر بولے تو غور کرنا، اور عدم بولے تو بولنا رہے بھائی غور نہ کرنے میں. چوپایوں کے مانند ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں. تسمع صوت راعیھا ولا تفهمه جو سنتے تو ہیں اپنے چرواہے کی آواز کو، جو لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. آپ بولیں سمجھتے نا؟ سمجھتے جو انہیں بھگانا چاہ رہا بول کے، بھگانا چاہ رہا تو نہیں سمجھتے، بس یہ سمجھتے کہ پہلے والا جدھر گیا پورے ادھر جانا ہے. تو مینڈوں کو پرسوں دیکھا میں، وہ ایک طرف روڈ پار کر کے لانے کا تھا، تو ایک مینڈے کو جو ہے گھٹ پکڑ کے اس کو چارہ بتا کے کر کے اس کو کھینچ کے لائے. بقیہ پورے مینڈے مینڈیاں پیچھے سے آتے جا رہے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایک کو لا لیے بقیہ پورے ساتھ میں، بقیہ پورے ساتھ میں. غور کرے تم دیکھے یہ کبھی دیکھو گاؤں میں جا کے ایک کچھ پکڑنا پڑتا، وہ ایک کے پیچھے پورے چلتے. وعدم تدبرها کالبہائم ٹھیک ہے. ولا تفهموا ہم صم بکم عمی میں جو ہے مبتدا محذوف رکھا گیا ہے. ہم صم کیوں محذوف رکھا جاتا ہے مبتدا کو؟ تاکید کے لیے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرے ہیں یعنی وہ بہرے ہیں. ہم سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. آما کی جمع عمیون، اسم کی جمع سمن، اب کم کی جمع بکمن. نہیں اس میں تفصیل کیسا ہوتا یاد ہے؟ اس میں تفصیل افعل وفعلان افعلون افاعل فعال افعلون افاعل بھی آتا، ویسے فعلون بھی آتا. خیر اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ جمع کا ایک جو ہے وزن ہے. بہرحال لا یعقلون نہیں سمجھتے ہیں واعظ کو. نہیں سمجھتے ہیں کس کو؟ واعظ کو. آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات یا ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات بول کر کیا مراد ہے؟ حلالات، حلال چیزوں کو، یعنی جو چیز حلال رہے گی یقیناً وہ پاکیزہ رہے گی. ما رزقکم رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، علی ما احل لکم اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی جو پاکی ہوئی چیزیں اس کو کھاؤ، جو حلال کی ہوئی چیزیں اس کو حلال سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے اگر نہیں کھایا تو گناہ ہے کیا؟ نہیں کھایا تو کوئی گناہ نہیں. اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں نہیں کھایا تو کوئی گناہ نہیں. نہیں کھانا سمجھے تو بھی یہ گناہ ہے. بلکہ کسی حلال چیز کو اگر حرام سمجھ رہا ہے آدمی اپنی طرف سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال رکھا ہے، تو کیا ہے وہ؟ بالکل شرک ہے، کفر ہے. کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو حرام سمجھ رہے ہیں. کسی کو پسند نہیں کھاتا الگ بات ہے. کوئی اپنے اوپر حرام کر لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. مثلا کوئی مرغوب چیز حرام کر لی آپ اپنی طرف سے تو بھی اجازت نہیں، اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے. ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیکھا ہے وہ. ہاں واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ اب اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ان میں سے چند کا ذکر ہے.
وہ تو تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو. مردار کو حرام کر دیا ہے کہ مطلب یہ کہ مردار کے کھانے کو، کیونکہ ذکر یہاں پر کھانے کا ہی آ رہا. اب مردار جو ہے کوئی جانور ہے، مردہ ہو چکا ہے، اگر اس کو کھائے بغیر دوسری طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو ہاں کر سکتے ہیں، اجازت ہے. دوسری طریقے سے استفادہ کا مطلب ہے کہ اس کا چرم نکال کر اگر استعمال کرنا چاہے دبا کر دے کر سکتے ہیں، یا اس کے بال جو ہے یا ہڈی وغیرہ کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. وہ بتانا چاہ رہا ہے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، یعنی اس کے کھانے کو. مردار کو حرام کیا ہے مطلب اس کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، کیونکہ یہاں پر مسئلہ ہے کھانے سے ہی. مسئلہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے بھائی؟ کھانے کے بارے میں ہی ہے نا. ہاں آگے دیکھیے، ای اکلہا یعنی اس کے کھانے کو، اذ الکلام فیہ اس لیے کہ کلام اسی میں ہے یعنی کھانے کے بارے میں. وکذا ما بعدہا اور اسی کی طرح جو اس کے بعد آیا ہے. پھر اب مردار کی کیا تعریف ہے؟ مردار کی تعریف ہے وہی ما لم تذک شرعا، ذکا ذال سے ذبح کرنا، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اور وہ چیز ہے جس کو شرعاً ذبح نہیں کیا گیا، جس کو شرعاً ذبح نہیں کیا گیا. شرعاً ذبح کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے خون نجس کو بہا دینا. جب اس کا خون نجس بہ جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ اچھا صاحب، جو جانور غیر معقول اللحم ہیں، یعنی ایسے جانور جن کو کھانا حلال نہیں ہے لیکن ان کو بھی اگر ذبح کر دیا جائے، خون نجس بہا دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. کھانا حلال نہیں ہوتا مگر استعمال کے لیے پاک ہو جاتے ہیں. ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی بحث ہے وہ. ٹھیک ہے. وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ اور اسی سے ملاق کیا گیا ہے سنت کے ذریعے اس چیز کو جو زندہ جانور سے جدا کر دیا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر زندہ جانور سے پیر یا اسی طرح پر جو ہے زندہ جانور کا کچھ حصہ ذبح کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، اور اس کو کھانا چاہیں تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب زندہ جانور سے الگ کر دیا گیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے. شرعاً ذبح وہ نہیں شمار ہوتا. پہلے جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون نجس بہنے کے بعد پھر اس کے گوشت کو نکالنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ البتہ خص منها السمک والجراد اس سے خاص کر لیا گیا ہے ٹڈی کو اور مچھلی کو. والدم اور خون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے بھائی؟ خون حرام کیا ہے. خون سے مراد خون مسفوح ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر صراحت ہے دم مسفوحا. ٹھیک ہے، خون بہنے والا خون. کما فی الانعام جیسا کہ چوپایوں میں ہوتا ہے. اچھا، یہ مچھلی میں خون بہنے والا خون نہیں ہوتا. ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو. تو کئی سوال یہ نہیں آنا صرف گوشت حرام ہے کیا، دوسری چیزیں حرام نہیں ہے کیا؟ دوسری چیزیں بھی حرام ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ گوشت کو اس واسطے خاص کیا گیا ہے، یہاں پر کھانے پینے کی بات آ رہی ہے، اور کیا چیز کھائی جاتی ہے؟ گوشت ہی کھایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے خص اللحم، لحم کو خاص کر دیا گیا، لأنه معظم المقصود وغیرہ تبع له، اس لیے کہ مقصود کا سب سے بڑا یہی ہے. مقصود میں سب سے بڑا یہی ہے، اور اس کے تابع بقیہ تمام چیزیں رہیں گی. تو خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے. خنزیر کی اس کے بال بھی ناپاک ہے، اس سے بھی برش استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپاک فرمایا ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہاں پر آیا ہے وہ؟ سورہ اعراف. سورہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ غَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی. احل مانے پکارنا، جس پر پکارا گیا ہے اللہ کے علاوہ کو، جس پر ذبح کرتے وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. اي ذبح على اسم غیر اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے. والاحلال رفع الصوت، اور احلال آواز کو بلند کرنا ہے، آواز کو بلند کرنا ہے. وكانوا يرفعون عند الذبح لآلهتهم، اور وہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے ذبح کے وقت میں اپنے معبودوں کے لیے، ہبل کے لیے بلکہ پکار کے کاٹتے تھے. سمجھ میں آ گیا نا؟ آج کل بھی جو ہے جاترا میں ان کی جو کالی ماتا ہے، یہ ہے وہ ہے، دسہرے کے موقع پر ویسے نہ پکار کے کیا کرتے اس کو کاٹتے. معلوم نہیں معلوم؟ ہاں، پہلے پکارتے خوب جانور کا نام لے کے، اس کے بعد کاٹتے. اللہم احفظنا. وما اہل بھی ہو گیا نا سب. فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو جائے، جو آدمی اضطرار، اضطر مجبور استعمال ہوا ہے، جو آدمی مجبور کر دیا گیا، لفظ ترجمہ ہو جائے وہ تو کافی ہے. فَأَيْ أَلْجَأَتْهُ الضُّرُورَةُ، یعنی اس کو ضرورت لائق ہو جائے. إِلَىٰ أَكْلِ شَيْءٍ مِّمَّا ذُكِرَ، اس چیز کی کھانے کی طرف جو ذکر کر دی گئی ہے. فَأَكَلَهُ، پھر اس نے کھا لیا، اس کے بعد لفظ غیر باغ، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ وہ اس کا ترجمہ دو کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جو ترجمہ کرتے ہیں، مفسر کر رہے ہیں ترجمہ، یعنی یہ ہے کہ حکومت کا باغی، اور عادن کے معنی کتا قاطع الطریق، یعنی ڈاکو. تو اس سے مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں انہوں کہ جو آدمی
ناپاک چیز کے کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں باغی نہیں ہونا چاہیے، باغی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح پر جو ہے ڈاکو کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اور اسی پر مسئلہ ثابت کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ سفر کر رہا ہو، کوئی بھی آدمی اگر سفر کر رہا ہو، گناہ کے لیے سفر کر رہا ہو، تو اس کو جو یہ چھوٹ نہیں مل سکتی، یعنی انہیں مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا اور جو ہے حرام چیز کھانے کی نوبت آ گئی، تو اس کو یہ چھوٹ نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اور اسی سے وہ مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے معصیت کے لیے سفر کی وجہ سے نماز قصر نہیں ہو سکتی، یعنی جتنی رخصتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن یہاں پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور احناف نے جو ترجمہ کیا ہے، باغن سے مراد ابغا سے ہے، ابغا معنی چاہنا، یعنی جو آدمی جو مجبور اور بے بس ہو جائے حرام چیز کے کھانے پر، وہ چاہتے ہوئے نہ کھائے، چاہتے ہوئے نہ کھائے۔ ولا عادن، حد سے تجاوز کرنا، عادن کے معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، مطلب یہ ہے کہ جتنا کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے اتنا ہی کھائے، جتنا کھانے سے اتنا ہی کھائے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ مثلا ایک دو چار لقمے ہیں، بس کھا لیا حرام چیز، اس کے بعد جان تو بچ جا سکتی نا، پیٹ مکمل حد سے زیادہ تو نہیں بھرتا، لیکن کم از کم جان بچنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ ترجمہ ہے بہرحال۔ تو وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہاں سے نکالا ہے، کیونکہ ہمارے مفسر جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی کیا تھے؟ شافعی تھے، لہذا انہوں اپنے حساب سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں غیر باغ، نہ بغاوت کرنے والا ہو، یعنی مسلمانوں پر خروج کرنے والا ہو، حکومت کا باغی، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، کا مطلب کیا ہے؟ معتد علیہم بقطع الطریق، یعنی ان پر زیادتی کرنے والا ہو راستے کو کاٹ کر، یعنی ڈاکو، قاطع طریق بولے تو ڈاکو، ڈکیتی کرنے والا نہ ہو، تو ویسا آدمی اگر حرام چیز کھا لے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امام شافعی سے، ویسا آدمی جو ڈاکو ہوئے، جو ہے مسلمانوں کے حق کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، انہیں یہ مسائل کیوں دیکھتا بھائی؟ اگر یہ مسئلہ دیکھنا ہوتا تو انہیں جو ہے ڈکیتی کرتا کیوں انہیں، اور حکومت سے بغاوت کرتا کیوں، اسلامی حکومت سے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کوئی سینس میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر باغی اور ڈاکو کو لانے کا، سمجھ میں آ گیا نا؟ انہیں جو ملا وہ کھا لیتا، اس کے پاس حلال نہ حرام، انہیں انسان کی جان لینے کے در پہ ہے، تو یہ ناپاک حلال چیز حرام چیز اس کو کیا واسطہ؟ ولا عاد، اور نہ عادی ہو، یعنی یہ کہ راستے کی ڈکیتی کرنے والا، فلا اثم علیہ فی اکلہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اس کے کھانے میں، یعنی یہ چیز اس کے لیے حلال تو نہیں ہوتی، ناپاک چیز اس کے لیے حلال تو نہیں ہوتی، خاص طور پہ یہاں تو جو ہے غیر اللہ کے نام ذبح کیے گئے کے بارے میں آ رہا ہے، وہ چیز اس کے لیے حلال تو نہیں ہوتی، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو کھانے میں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اپنے دوستوں کو رحم کرنے والا ہے، بأہل طاعتی، اس کی اطاعت کرنے والوں کو، حیث وسع لهم فی ذلک، اس حیثیت سے کہ اس کے لیے اس نے اس بارے میں وسعت دے دی ہے، کیا دے دی ہے؟ کشادگی دے دی ہے۔ وخرج الباغی والعادی، اور باغی اور عادی، باغی بولے تو حکومت کی بغاوت کرنے والا، عادی بولے تو ڈاکو، باغی اور عادی نکل گئے ہیں۔ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ، اور اسی سے ملحق ہے ہر وہ شخص جو نافرمان ہو اپنے سفر میں، جو سفر میں گناہ کا ارادہ رکھتا ہو، وہ سب جو ہے حدیث سے یہاں پر ملحق ہے، جیسا کہ عابق ہے، عابق بولتے ہیں بھگوڑا غلام، بھگوڑا غلام مالک سے بھاگ گیا تو اس کو یہ سفر کی چھوٹ نہیں ملنے والی ہے۔ والمکاس، مکاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، لوگوں پر ظلم کر کے وصول کرنے والا ہو، چنگی وصول کرنا بولتے نا، زبردستی لوگوں سے جو ہے ٹیکس وصول کرنے والا، ناجائز طریقے پر، ہاں ہفتہ وصولی کرنے والے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکاس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخذ العشر من التجار علی وجہ ظلم، لکھا ہوا ہے، عشر وصول کرنے والا تاجروں سے ظلم کے طریقے پر۔ ایک تو عشر ہے جو شرعی عشر ہے، وہ وصول کرنے والا تو وہ تو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ جو مکاس ہوتا ہے حکومت کی جانب سے نہیں، ظلمن وصول کرنے والا، یا کوئی حاکم بھی اگر ظلمن جو ہے وصول کر رہا ہے تو انہیں بھی مکاس میں آ جاتا ہے۔ تو ویسے آدمی کو بھی یہ چھوٹ نہیں ملنے والی ہے، ویسے آدمی کو بھی چھوٹ نہیں ملنے والی ہے۔ آگے فرمایا فلا يحل لهم اكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، تو نہیں حلال ہے ان کے لیے اس میں سے کوئی چیز کھانا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احناف نے کیا فرمایا ہے؟ وہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے،
تو مسئلہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا. جو جرم ہے اپنی جگہ اس جرم کی سزا اس کو ملنے والی ہے, لیکن سفر کی جو چھوٹ ہے یا اسی طرح پر دوسری جو چھوٹ ہے شرعی, وہ چھوٹ تو ہر ایک کو ملنے والی ہے, ہر ایک کو ملنے والی ہے, چاہے وہ سفر کر رہے ہیں آپ جو ہے جھوٹ کے انداز کا, گناہ کے انداز کا یا حلال انداز کا, تو سفر کی رخصت بھی یا اسی طرح پر ایسی چیزوں میں جو رخصت بھی ہے وہ تو ملنے والی ہے. آگے دیکھیں, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے نازل کیا یعنی کتاب میں سے, المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم الیہود, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر مشتمل چیزیں ہوں. اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ اس کو چھپاتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مشتمل ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں. ایسے لوگ کون ہیں بھائی؟ وہ یہود ہیں. انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. باقی دعوات الحمدللہ.